الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وقال الله سبحانه وتعالى وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفلا يؤمنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق ماں اور بہنوں، رب العالمین کے لیے ہر قسم کا فضل اور احسان اور انعام کی نسبت ہے، اور اسی کے لیے کبریائی، بڑائی اور بزرگی ہے جس نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا، جس دین کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس دین میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ قربان جائیے رب العالمین کے اس عظیم دین پر، جس میں ہر چھوٹی بڑی چیز سے متعلق نہایت ہی واضح رہنمائی اور ہدایات موجود ہیں۔ جو ان ہدایات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، ان کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو ان ہدایات سے اعراض کرتا ہے، ان سے منہ موڑتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ اس کی کوئی پابندی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے یہاں خائب اور خاسر ہو جاتا ہے۔ اللہ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی اصل گھاٹا ہے اور یہی اصل نقصان ہے۔ یہ وقت میرے بھائیوں بارش کا ہے۔ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے،
بارش ہے جس کے لیے ہم اور آپ سب تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، تیز ہوتی جا رہی ہے، زیادہ ہوتی جا رہی ہے، پریشانیاں ہماری بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہر آدمی کی نگاہ آسمان کی طرف ہے کہ بارش کب نازل ہوگی۔ اللہ کے بندو، رب العالمین نے قرآن کریم میں پانی کو اپنی بہت بڑی عظیم نعمت قرار دیا ہے، اور یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اسی پانی کے ذریعے سے تو ہر چیز کو زندہ رکھا ہے۔ کیا کیڑے مکوڑے، کیا جاندار حیوانات، کیا چرند، کیا پرند، کیا انس اور جن، کیا شجر اور کیا درخت، اور کیا حجر اور بحر، سارے لوگوں، ساری مخلوقات کو رب العالمین نے اسی کے ذریعے سے زندہ رکھا ہے، اسی کے ذریعے سے حشاش بشاش رکھا ہے، اسی کے ذریعے سے ہرا بھرا رکھا ہے، اسی کے ذریعے سے تر و تازہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یؤمنون، کیا یہ ایمان نہیں رکھتے؟ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، ایک دم واضح طور سے، کیا کافر، کیا مشرک، کیا ملحد، کیا بے دین، کیا دہریہ جو اللہ ہی کا منکر ہے، کیا یہودی، کیا نصرانی، کیا مسلم، سب اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں کہ بارش کب نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ بارش کب دے گا، ہمارا رب، ہمارا گاڈ بارش کب دے گا۔ ہم سب بارش پریشان ہے، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی حیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی طاقت نہیں سوائے رب العالمین کے کہ ہم بارش کے لیے رب العالمین کی طرف نگاہیں اٹھائیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بارش کی نعمت اور بارش کی جو اللہ رب العزت کی بہت بڑی نشانی ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے بہت ساری آیتوں میں۔ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں بارش کا تذکرہ ہے، بہت ساری آیتوں میں پانی کا تذکرہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بارش کا موسم آ رہا ہے، ضرور بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے کسی کو محروم نہیں کرتا ہے۔ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ اس دنیا میں ہم کافر کو بھی، مشرک کو بھی، ہم اپنی نعمتوں سے جو وسائل زندگی کے طور پر ہم عطا کریں گے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ رب العالمین ہمیں عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے تھوڑا سا تاخیر کرے، کم دے، زیادہ دے، یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، لیکن محروم نہیں کرے گا میرے بھائی۔ لیکن ہمیں اور آپ کو اس چاہے بارش کی نعمت سے اور پانی کی نعمت سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم اور آپ جب کوئی نعمت ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ آج یہ نعمت نہیں ہمارے پاس، پریشان ہے بارش کے لیے، تو ہمیں اس کی قدر معلوم ہو رہی ہے۔ ابھی بارش شروع ہو جائے ہم بھول جائیں گے۔ انسان صحت کی نعمت کو اس وقت پہچانتا ہے، اس کی قیمت کو اس وقت پہچانتا ہے جب صحت ختم ہو جاتی ہے۔ جوانی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا احساس نہیں ہے، خون گرم ہے، کون آئے گا نمازوں میں؟ چلو، وہ طاقت ہے۔ جب یہ جوانی ختم ہو جاتی ہے تو اس سے نعمت کا یاد آتی ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ مال ہے، دولت ہے، رب العالمین نے دیا ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جب وہ مال ختم ہو جاتا ہے، فقر و مسکرت سامنے آ جاتی ہے، اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ عہدہ ہے، منصب ہے، تعلقات ہے، طاقت ہے، پاور ہے، اس نعمت کا احساس نہیں ہے کہ اس کو اللہ کی مرضی میں خرچ کریں، اللہ کی مرضی میں لگائیں۔ جب یہ عہدہ ختم ہو جاتا ہے، یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، یہ منصب ختم ہو جاتا ہے، تب اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ رب العالمین نے جو نعمت دی تھی کاش کہ میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں استعمال کیا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی ریت ہے، لیکن مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں یہی چل رہا ہے میرے بھائی کہ نعمت ختم ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ جاؤ ایک بیمار سے پوچھو صحت کی نعمت کو، جاؤ ایک اس شخص سے پوچھو جس کے پاس چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہے کہ پاؤں کی قیمت کیا ہے۔ جاؤ اس شخص سے پوچھو جس کے پاس کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں ہے کہ ہاتھ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ جاؤ اس شخص سے پوچھو جس کے پاس بولنے کے لیے زبان نہیں ہے، گونگا ہے، وہ کی زبان کی قیمت کیا ہے۔ زبان سے گالیاں دیتے ہو، زبان سے غیبت کرتے ہو، زبان سے عزتیں اچھالتے ہو، کیا زبان اس کے لیے دی ہے اللہ رب العزت نے؟ قدر نہیں ہے۔ جاؤ اس شخص سے پوچھو جو کان سے بہرا ہے، کوئی ایک لفظ سن نہیں سکتا ہے، کہ کان کی قیمت کیا ہے، قدر و قیمت کیا ہے میرے بھائیوں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے بھائیوں جب اللہ رب العزت کی نعمت ختم ہو تو ہمیں اس نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہو، بلکہ رب العالمین کی جب نعمت ہمارے پاس رہے تو اس نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہونا چاہیے۔
میرے بھائیو، رب العالمین نے بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پانی کے بارے میں، بارش کے بارے میں ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے. چند آیتیں چاہتا ہوں کہ آج اس مبارک خطبے میں آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ سب سے بہترین کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے. سب سے بہترین نصیحت اللہ رب العزت کی کلام ہے اور اس کی نصیحت ہے. رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کا خزانہ ہمارے پاس، اس کا اسٹاک ہمارے پاس. پانی بھی ہمارے پاس ہے، صحت بھی ہمارے پاس ہے، اولاد بھی ہمارے پاس ہے، روزی بھی ہمارے پاس ہے. ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے. لوگوں کہاں درگاہوں پر گھوم رہے ہو کہ تو یہاں اولاد ملتی ہے؟ نہیں ہے، اولاد وہاں نہیں ملتی، وہاں اولاد دینے والا اوپر ہے. کہاں لوگ درگاہوں پر گھوم رہے ہو، کہاں مورتیوں کے سامنے چکرے مار رہے ہو کہ یہاں سے روزی ملنا، ان کے پاس روزی کہاں، یہ تو فقیر ہے. روزی اوپر سے ملتی ہے. ہر چیز کا دینے والا. بیمار ہو، صحت کی خرابی ہے، میرے بھائی کہاں گھوم رہے ہو؟ شفا اور علاج کے لیے اور صحت تندرستی کے لیے کدھر گھوم رہے ہو؟ کیوں اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو؟ شفا دینے والا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا. جاؤ درگاہوں کی منتیں مانو، جاؤ نذر و نیاز کرو، جاؤ بکرے ذبح کرو، آپ کو صحت نہیں مل سکتی جب تک رب العالمین صحت نہیں دے گا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. صحت لینا ہو تو اللہ سے مانگو، اولاد چاہیے تو اللہ سے مانگو، نوجوانوں جاب چاہیے، ملازمت چاہیے، بہترین معاش کا ذریعہ چاہیے، اس رب العالمین کے پاس ہے. کسی منیجر اور کسی بینک کسی کمپنی کے جو ہے آنر مالک اور کسی اور جو ہے کیا نام ہے باس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے. میرے بھائیوں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ منافقون میں کہا تھا کہ یہ منافقین کہتے ہیں ایمان کے بارے میں کہ جو ہے کیا نام ہے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ یہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں یہ صحابہ، ان کو کیوں خرچ کرتے ہو، ان کے اوپر کیوں خرچ کرتے ہو، ان کو پیسے کیوں دیتے ہو، ان کو کیا ہے معاش کا ذریعہ کیوں فراہم کرتے ہو. یہ منافقین کا یہ ان کی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے پاس زمین اور آسمان کا خزانہ ہے، لیکن منافق کو کہاں پتہ ہے، ان کو کہاں پتہ ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے، ہم اس کو ایک معلوم مقدار میں اتارتے. کتنی ضرورت ہے، کتنا اتارنا ہے. پچھلے سال پوری مئی بارش ہو گئی، ابھی جون 12 تاریخ 11 تاریخ ختم ہو گئی لیکن بارش نہیں ہو رہی. 1.5 مہینہ بارش نہیں ہو رہی، ڈیٹ ہو گئی. 22 مئی میں بارش نہیں ہوتی، پورے مئی کے مہینے میں اللہ نے بارش نازل کر دی. یہ اللہ کے پاس خزانہ ہے، ہم اس کو ایک متعین مقرر مقدار کے مطابق نازل کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان ہواؤں کو بھیجا جو بارش سے بوجھل ہوتی ہیں، بدلیوں سے بوجھل ہوتی ہیں، اور ہم ان کو آسمان سے نازل کرتے ہیں، اور پھر وہ بارش وہ پانی تم کو پلاتے ہیں، تم کو اس سے سیراب کرتے ہیں، اور تم اس کو جمع بھی نہیں کر سکتے، جمع بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ بہت بارش دے دے اور کوئی آدمی چاہے کہ جمع کر لے، اسٹاک کر لے، نہیں، اللہ تعالیٰ یہ زمین میں جمع کر دیتا ہے. بورنگ مارو پانی نکلتا ہے. کہاں پانی چاہیے، بورنگ مارو اندر پانی ہے، کنواں کھودو پانی اللہ رہے، زمین کے اندر اسٹاک کر دیا اللہ رب العزت. چلو کتنا جمع کرو گے، کتنے 1000 لیٹر جمع کرو گے، کتنی بڑی ٹانکی لاؤ گے، کتنا بڑا ڈیم بناؤ گے، جو کیا نام ہے نہیں جمع کر پاؤ گے. میرے بھائی اپنی ضرورت بھر کا پانی رب العالمین نے زمین کے اندر جمع پانی کو اسٹاک کر دیا. جہاں چاہو بندہ جائے، بورنگ مارے اور کنواں کھودے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پانی وہاں نکال دیتا ہے. اللہ رب العزت نازل بھی کرتا ہے، اللہ دیتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جمع بھی کرتا ہے. رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. ہم نے جو ہے زمین آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کو پھر زمین میں ٹھہرا دیتے، روک دیتے، اسٹاک کر دیتے ہیں ایک مقدار کے مطابق. حالانکہ ہم جب چاہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بورنگ میں پانی نہیں نکل رہا ہے، کس نے غائب کر دیا تو غائب کر دیا اللہ نے. بورنگ مارو تو پانی نہیں نکلتا ہے، چلے جاؤ 500 جو ہے کیا فٹ تک پانی نہیں نکلتا ہے. جبکہ یہی جگہ ہے جہاں پر 100 فٹ میں پانی نکل رہا تھا، 150 فٹ میں پانی. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے رب العالمین. یہ رب العالمین کی قدرت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اور اللہ تعالیٰ تمہارے پانی کو زمین میں ختم کر دے
بتاؤ یہ مورتیاں، یہ درگاہ، یہ تمہارے بابا، تمہارے جو ہے کیا نام ہے پیر اور فقیر، یہ سارے کسی میں طاقت ہے کہ پانی لے آئے تمہارے لیے؟ ایک قطرہ پانی تم کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے ہوش کے ناخن لو، افرأیتم الماء الذین تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ یہ پانی جو پیتے ہو، کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ رب العالمین کو سمجھانے کا انداز دیکھیں، کتنا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ رب الغنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ہر چیز پر قادر ہے، ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے سمجھا رہا ہے کہ غور کرو، سوچو کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے؟ تم نے نازل کیا ہے اس کو بادل سے، تمہارے باباؤں نے نازل کیا ہے، تمہاری مورتیوں نے نازل کیا ہے، تمہارے معبودوں نے باطنہ نے نازل کیا ہے، کہ ہم نازل کرنے والے ہیں، ہم نازل کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا بنا دیں، چاہے تو کھارا بنا دے، پھر تمہارے پینے کے لیے پانی بھی نہ بچے۔ اللہ رب العزت کی عظمت ہے اور اس کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی وہ ذات ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے اور اس کے ذریعے سے پاک، نہایت ہی پاکیزہ پانی نازل کرتا ہے۔ آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے، وہ امریکہ میں نازل ہو کہ وہ انڈیا میں نازل ہو کہ وہ کسی ملحد اور دہریہ کے ملک میں نازل، کتنا پاک اور صاف ہوتا ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہے آسمان سے پانی نازل ہو گندا ہو، ناپاک ہو، اس کے اندر بہت جو ہے کیا نام ہے خطرناک جراثیم ہونا؟ اللہ تعالیٰ پاک، پاکیزہ، صاف ستھرا پانی نازل کرتا آسمان سے، کبھی بھی پانی نازل ہو، کسی بھی موسم میں نازل ہو، اللہ رب العزت نے آسمان سے پاک صاف پاکیزہ پانی نازل فرمایا ہے۔ یہ پانی زمین پر پڑنے کے بعد ہم اس پانی کو گندا کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، کچرے اٹھا اٹھا کر کے نالوں میں، ندیوں میں پھینک دو، ندیاں گندے ہو جائیں، تالاب کو بھر دو کچروں سے، اس کو گندا ہم کر دیتے ہیں۔ رب العالمین تو بڑا پاکیزہ پانی نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کے ذریعے سے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے انسانوں کو، بہت سارے چوپاؤں کو، جانوروں کو، سب کے سب کو ہم پانی پلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس طریقے سے ہم نے ان کے بیچ میں ان نصیحت کی نشانیاں پیش کی ہیں، بیان فرمائی ہیں، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے۔ بارش ہوتی تو کہتے بابا نے دیا ہے، وہ فلاں ستارے کے ذریعے سے بارش ہوئی ہے، وہ فلاں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ بارش کا دینے والا اللہ ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث۔ صبح بھی لگتا ہے شام کو بارش ہو جائے گی، شام کو لگتا ہے صبح بارش ہو جائے گی۔ 10-20 دن سے ہی معاملہ چل رہا ہے، بجلیاں آ رہی ہے، گھیر لیتی ہیں، چھٹ جاتی ہیں، نظریں للچائی ہوئی، اٹھی ہوئی ہیں، ابھی بارش ہونے ہے، دماغ سے بارش آ رہی ہے، بارش آ رہی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت ہے اور عظمت ہے کہ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے تب نازل کرتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا نازل کرنے والا وہی ہے، وہ ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہی وہ ذات، کیا تم دیکھتے ہو زمین کو جب بنجر ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، جاؤ آج بیج ڈالو، کچھ نہیں ہونے والا۔ جب ہم اس میں پانی اتارتے ہیں، پانی نازل کرتے ہیں، تو زمین حرکت کرنے لگتی ہے۔ پانی نازل ہوتا ہے، پودا لگاؤ تو جیسے لگتا ہے زمین ہل رہی ہے، پودا بڑھتا جاتا ہے، پڑتا جاتا ہے، اور خوب بڑھ جاتے ہیں، اور ہریالی، خوشگوار، اور یہ تر و تازہ، اور جیسے لگتا ہے زمین زندہ ہو گئی، اور بہترین جو ہے کیا نام اللہ رب العزت جوڑے پیدا کرتا ہے، پھل کے، فروٹ کے، غلے، پیداوار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیونکہ اللہ ہی حق ہے، پہچان لو اللہ حق ہے، اللہ حقیقی معبود ہے۔ آج تک کسی دنیا کے انسان نے یہ نہیں کہا، بھلے کسی کے سامنے بھی سر جھکائے، کہ ہاں بارش کا نازل کرنے والا یہ میرا معبود ہے، کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا۔ سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، اوپر والا نازل کرتا ہے، اور کوئی کچھ اور نام دے رہا ہوگا، نام کچھ بھی دے رہا ہو، لیکن کہے گا وہی، کوئی نہیں کہے گا۔ مسلمانوں کے جو درگاہ بنا کے رکھے، کوئی کہتے عبد القادر جیلانی بارش نازل کرتے ہیں، کوئی کہتے نام دیا ہو بارش، کوئی ایک انسان کہنے والا نہیں، جبکہ دن بھر اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے،
اتنا بڑا ناشکرا یہ مسلمان ہو چکا ہے. جو مسلمان اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اتنا ناشکرا کہتا ہے بارش کرنے والا اللہ, ہم کو پیدا کرنے والا اللہ, ہم کو کھلانے والا اللہ, اور سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کے سامنے, نعوذ باللہ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذالک بان اللہ هو الحق, اور یہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا. سمجھ میں بات نہ آ رہی ہو تو اسے سمجھ لو, جیسے زمین کو زندہ کرتا ہے بارش نازل کر کے, ایسے اللہ تعالیٰ تمہارے مرنے کے بعد تم کو زندہ کرے گا. بہت بڑی چیز ہے. پانی تو اپنی جگہ پر ہے میرے بھائیوں, پانی کی ضرورت ہم کو اپنی جگہ پر ہے, لیکن پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقیدے کی اصلاح کی ہے, پانی کے ذریعے سے ہمارے اخلاق کی اصلاح کی ہے, پانی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کتنے فوائد عطا کیے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بہت سارے جو ہے ساری آیتوں میں تذکرہ کیا ہے. بہرحال ان آیات کا استقصاء کرنا ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ کے بندو, ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کی نعمت پانی کا شکر ادا کرنا چاہیے. تھوڑا جانیں کہ شکر کیسے ادا ہوگا. شکر تو ادا کرنا چاہیے. شکر کا ادا کیسے ادا ہوگا؟ انشاءاللہ بارش ہوگی, پانی ملے گا. رب العالمین نے زندہ کیا ہے, وَمِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهِ رِزْقُهَا, تو اللہ پانی دے گا. جب تک یہ کائنات آباد ہے پانی ملے گا. گھبراؤ مت مسلمانوں, آج نہیں کل نہیں پرسوں پانی ملنا ہی ملنا ہے. لیکن رب العالمین تھوڑا جھٹکا دیتا ہے کہ سمجھ لو, ہوش کے ناخن لے لو, راستہ تھوڑا بھٹک رہا ہے, سیدھے راستے پہ آ جاؤ, اپنی اصلاح کر لو, سدھار کر لو, تو پانی تو ملے گا ہی. تو شکر کیسے ادا کرے؟ آئیے میرے بھائیوں, سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے بندو پانی کا شکر یہ ہے کہ پانی کا ہم اچھی طریقے سے استعمال کریں. پانی کو اللہ نے پاک نازل کیا ہے, گندا مت کیجیے, گندا مت کیجیے. تھوڑی سی اپنی جو ہے کیا نام ہے آرام کے لیے اچھے پانی جو تالاب میں ہے, جو کنویں میں ہے, جو ہے کیا نام ہے اور دوسری جگہوں میں ہے, لا کر کے کچرے کوڑا کرکٹ گندگیاں مت پھینکیے, اس کو اچھے استعمال میں لائیے, اس کو اچھے اس کی حفاظت کیجیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں کسی طریقے سے بھی اس میں گندگی نہ پھیلائے, اور سب سے بڑی چیز اسراف نہ کریں. بڑا ڈر لگتا ہے آج پانی میں اسراف کی جگہوں میں سے ایک جگہ مسجد بن گئی ہے. اللہ رحم کرے کہ مسجد یہ پانی کو ضائع کرنے کی جگہ ہو گئی. اللہ اکبر. میرا مسلمان بھائی آتا ہے جو وضو خانے میں بیٹھ جاتا ہے, مسجد انتظامیہ نے بہترین سیٹ کا انتظام کیا ہے, نل لگا ہوا ہے, ٹوٹی لگی ہوئی, بغل والا ساتھی گپ گپ کرتے رہتا ہے, بڑبڑ کرتے رہتا ہے, نل کھلا ہے, تیزی کے ساتھ پانی گر رہا ہے, کتنا جا رہا ہے نہیں معلوم. نماز پڑھنے آ رہا ہے میرے بھائی, آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں, ارے بیٹھے ہو سیٹ پر, بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ ٹوٹی اس وقت کھلنی چاہیے جب آپ کو ضرورت ہو. گپ کرنے کے لیے بیٹھے میرے بھائی, کتنا ضائع. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے کا ساتھ سمندر پہ تھے, ندی پہ تھے, اور ساتھ لا تسرف فی الماء وضو کر رہے تھے. پانی سمندر سے لے رہے ہیں, سمندر ندی پانی بھرا ہوا ہے, کوئی کمی نہیں. اے ساتھ پانی کو فضول خرچ مت کر. سمندر ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, پانی بہت ہے, جیسا چاہو ویسا بہاؤ. بھائی میں نے کہا نا کہ جب نعمت رہتی ہے تو اس کا احساس نہیں رہتا, جب نعمت ختم ہو جاتی ہے تو خون کے آنسو ہوتے ہیں. پانی رہے تب قدر کرو, تب ہم سمجھیں. آج تو سب کو معلوم ہے کہ ہم جاتے ہیں تو ہمارے دل میں آتا ہے ارے نہیں بھائی آدھے مگے میں وضو کر لو کیونکہ پانی بہت کم ہے. ہاں پانی کم ہے تو اس کی قدر کرنے کی جو ہے ہم سوچ رہے ہیں. پانی خوب ہو تک کرو, کام مت اسراف کر. ساتھ تو کہا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمندر پہ ہوں وضو کر رہا ہوں. ہمارے دل بھائی یہی سوچتے ہیں جتنا نہاؤ خوب پاک باز ہونا چاہیے, سمجھتے ہیں کہ جتنا پانی گراؤ اتنا صاف ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں آپ میرے بھائیو؟ ارے اگر بتا دیا جائے نبی علیہ السلام کے بارے میں تو آپ یقین نہیں کریں گے, حالانکہ ممکن ہے, آج بھی وہ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 مد ایک ساتھ سے لے کر 5 مد تک میں غسل کرتے تھے. 5 مد کسے کہتے ہیں؟ ایک ساتھ تو آپ جانتے ہیں 2.5 کلو
چاہے اس کو 2.5 لیٹر پکڑ لو، اور 4 متکا ایک سا ہوتا ہے، اگر 2.5 کو 4 میں تقسیم کر لو تقریباً 600 گرام کے آس پاس ہوگا، یعنی اگر ہم لے لیں تو 300 350 پکڑ لو، چلو 400 پکڑ لو، چلو 500 پکڑ لو، 500 گرام، 500 یعنی 500 گرام اللہ کے لیے آدھا لیٹر سے زائد یا آدھا لیٹر کہہ لیجئے یا اس سے کچھ کم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے۔ 500 یعنی 2.5-3 لیٹر کہہ لیجئے، تو ہاں 2.5-3 لیٹر، آدھا لیٹر نہیں، 2.5-3 لیٹر، یہ نبی علیہ ایک سا اور اس سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں آپ کو کیسے ہو سکتا ہے اگر ایمان ہو، تقویٰ ہو، آج بھی آپ کر سکتے ہو۔ ہم سمجھتے جتنا پانی بہاؤ، جتنا صابن لگاؤ، خوب جو ہے کیا نام ہے جتنے دیر تک نہاؤ اتنا زیادہ صاف ہوں گے۔ ارے اللہ کے بندو، خوبصورتی اور چہرے کا رونق اور صاف صفائی یہ اللہ رب العزت کے تقویٰ سے آتا ہے میرے بھائیوں۔ لیس الجمال بأثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، شاعر کہتا ہے کہ یہ کپڑے اچھے پہن لینے سے اور خوب زیادہ پانی بہا کر کے نہا کر کے اسراف کرنے سے خوبصورتی نہیں آتی، خوبصورتی اس وقت آتی ہے جب آپ کے اندر اللہ رب العزت کے ایمان اور تقویٰ آپ کے اندر موجود ہوگا۔ تو پانی میں اسراف مت کیجیے میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندوں کے لیے میرے بھائیوں اس کے لیے عام کیجئے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہو کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امی کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، میں چاہتا ہوں کچھ ان کے لیے کروں، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے بتا دیجئے۔ آپ نے کہا ایک دوسرے کو پانی پہنچانا، پانی پلاؤ، پانی دو، پانی جانے کے لیے آسانی کرو، نلے بند کر دیتے، پائپ لائن بند کر دیتے، اس کو نہ ملے، ٹوٹی بند کر دیتے، صرف پورا پانی ہم کو مل جائے، موٹر لگا لیتے، پورا کھینچ لیتے۔ اللہ اکبر! ایمان کہاں ہے میرے بھائی؟ تقویٰ کہاں ہے میرے بھائی؟ میں بھی کچھ پا جاؤں، میرا بھائی بھی کچھ پا جائے، میرا پڑوسی بھی کچھ پا جائے، ارے میرا وہ غیر مسلم جو ہمارے محلے کا جو ہے وہ بھی پا جائے، سب کو پا جائے، بس جانوروں کو بھی مل جائے۔ پانی جو ہے لوگوں کے لیے آسانی کرو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں پانی کی نسبت اللہ کی طرف کیجئے، اللہ تعالی ہی بارش کو نازل کرنے والا ہے، یہ جو ہے ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں اس چیز کو یاد رکھو کہ میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے جو پانی عطا کیا ہے، اس پانی کو اور پانی کے نازل کرنے کو اور بارش کی جو کیفیتیں بیان کی ہے، ان کو اپنے دلوں کی بیماری کے اصلاح کے لیے استعمال کیجئے۔ دلوں کی بیماری کی اصلاح کے لیے، دلوں کی بیماری، دلوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے علاج ہے میرے بھائیوں۔ شرک کی بیماری ہے، ختم کیجئے شرک کی۔ غیروں پر توکل کی بیماری ختم کیجئے۔ غیروں کے تعلق سے کسی طریقے سے کوئی عقیدہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے، ختم کیجئے، نہیں، صرف اور صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ اور آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ میرے بھائی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ وصیتیں ہیں اور کچھ توجیہات ہیں پانی کے بارے میں، جیسے کہ بارش نازل ہو تو ہمارے اور آپ کی زبانوں پر اللہم صیبا نافعا کے الفاظ اور کلمات ہونی چاہیے، اے اللہ تعالیٰ اس بارش کو نفع بخش پہنچا۔ اور بارش کے لیے جب ہم پریشان ہوں تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کا جو ہم بھی انشاءاللہ کریں گے، ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش مانگیے، اللہ تعالیٰ سے بارش مانگیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں جب بارش میں ہوائیں، طوفانی ہوائیں چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کیجئے۔ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، طوفانی ہوا، گرج، چمک، ان ساری چیزوں پر دعائیں پڑھیں، اللہ کی تکبیر بیان کریں، استغفار کریں۔ اور استغفار بارش کے نزول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے میرے بھائیوں۔ حسن بصری کے اس واقعے کو یاد رکھیے، جب کوئی آدمی آیا اور نبی انہوں نے کہا، ان سے کہا کہ نصیحت کیجئے ہم کو جو ہے یہ تکلیف ہے، تو کہا استغفار کرو۔ کہا کوئی دوسرا آیا، کہا ہم کو یہ تکلیف ہے، اولاد نہیں ہو رہی، کہا استغفار کرو۔ ایک تیسرا آیا، ہم کو بارش نہیں ہو رہی ہے، استغفار کرو۔ تو میرے بھائیوں کسی نے سوال کیا، آپ ہر ایک کو بس استغفار کی بات کر رہے ہیں؟ تو کہا نوح علیہ السلام کے واقعے کو نہیں یاد کیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. سبحان اللہ، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اور اللہ رب العزت بارش بھی نازل کرتا ہے، گناہوں کو بخشتا بھی ہے. استغفار کیجئے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت سے مایوس نہ کرے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. نتوجہ جواد الکریم ملک الرؤوف الرحیم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا سقيا رحمة الله سقيا عذاب. اللهم يا حي يا قيوم لا تهلكنا بذنوبنا يا غفور رحيم. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وبلادك وانشر رحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم والحمد لله رب العالمين. آپ جو ہمارے سامنے بہت سارے اسٹال دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں دینی مراکز کے ہیں جس میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور انہی مکاتب سے، انہی مدارس سے، انہی شعبہ جات سے توحید و سنت کا پیغام لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے. آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، اور اسی طرح سے بہت سارے ہمارے احباب جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، وہ آن لائن میں بھی QR کوڈ ڈال دیا گیا ہے، وہاں اپنا تعاون وہ پیش کریں اور ضرور پیش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے.